اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیو، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو سمجھائی جا سکے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے سے جو بھی ہماری لائیو ویڈیو اپلوڈ ہوگی وہ آپ کو ملتی رہے گی۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ لائیو جو عمل سمجھایا جا رہا ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو مدرسہ فاطمۃ الزہرا للبنات سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کا عمل ایک پیارے بھائی کے لیے یہ عمل ہے، تو آپ کے لیے بھی اسی کو لائیو کیا گیا ہے۔ بہت پریشان ہے وہ۔ محبت کا یہ عمل ہے، محبوب کو تابع، جو آپ کا پیارا ہے، آپ سے دور جا چکا ہے، اس کو تابع کرنے کے لیے جو بھی اس بھائی کی مشکل ہے، جو بھی ان کا پیارا ہے، انہوں نے ان کو بلاک کر دیا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو بلاک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ پریشان ہمارے مدرسے میں مدد کے لیے آئے ہیں۔ اور ہمارے سب سے پہلے ماشاءاللہ سبسکرائبر بھی ہیں، اور ہمارا پہلا کمنٹس ان بھائی کے لیے تھا، ان بھائی کے لیے جو ان سا ہے یہ عمل بتایا جا رہا ہے۔ سورہ قریش قرآن پاک کی بہت پیاری 30ویں پارے میں یہ سورہ مبارک ہے۔ اس کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، اب تفصیل سمجھتے ہیں۔ جب بھی تفصیل سمجھانے لگیں تو میں ہمیشہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارک ضرور سناتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اپنے گھر میں سورہ واقعہ پڑھا کرے گا تو اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا، کبھی اس کا رزق کم نہیں ہوگا۔ اب سورہ مبارک کو پڑھنا کس وقت ہے؟ مغرب کے ٹائم۔ مغرب کی نماز پڑھیں، ایک مرتبہ سورہ واقعہ روزانہ پڑھیں، اور باوضو ہو کر پڑھیں، خاموشی سے پڑھیں، شور نہ ہو، ایسی جگہ پڑھیں۔ الحمدللہ آپ کے رزق میں کبھی رزق کی کمی بھی نہیں ہوگی، قرض ہوگا اتر جائے گا، اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کا رزق بہت بلند ہوگا۔ عمل احادیث کے بعد شروع کرتے ہیں۔ سورہ قریش 21 بار آپ پڑھیں گے، یاد رکھیں، سورہ قریش 21 بار آپ نے پڑھنی ہے، 21 بار، ٹھیک ہے، یہ اس کا کاؤنٹ ہے۔ زکوٰۃ اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد یہ آپ نے پڑھنی ہے سورہ قریش۔ اب پڑھنی سورہ قریش کس پر ہے؟ پھول پر۔ پھول، گلاب کا پھول لے لیں، ایک لے لیں، 2 لے لیں، جتنے بھی آپ کو پسند ہو۔ اب یہ سورہ 21 بار پڑھیں، پھول پر پڑھ کر دم کرنا ہے۔ دم کرنا ہے 21 بار، اول آخر درود شریف 1 بار۔ زکوٰۃ اس کی کوئی نہیں ہے۔ جو وقت ہے فجر کا، 3 دن اس عمل کو کرنا ہے، پھول پر 3 دن دم کرنا ہے، درود پاک 1 بار اول آخر ہے۔ نماز پابندی لازم ہے، کوئی فائدہ نہیں پھر عمل کا۔ عمل کی تعداد 21 بار، ٹھیک ہے، 21 بار۔ سورہ قریش پھول پر پڑھ کر دم کریں۔ دم اب کیسے کرنا ہے؟ غور سے، یہ لفظ ہیں۔ سورہ قریش 21 بار پڑھی اول آخر درود شریف کے ساتھ، پھر آپ نے لاسٹ میں، آخر میں پڑھنا ہے یا، الف، سین، لام، غین، خا، دال، یہ بھی پڑھنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد اپنا نام لینا ہے، اپنی والدہ کا نام لینا ہے، اعلیٰ حب بولنا ہے، جس کے لیے عمل کر رہے ہیں اس کا نام لینا ہے۔ اس کا نام لے کر اس کی والدہ کا نام پتہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بات نہیں، بس اس کا نام کافی ہے۔ پڑھ کر پھولوں پر دم کر دیں۔ 3 دن ان پھولوں پر دم کرنا ہے۔ اگر آپ سورہ قریش کا ایک عمل کا طریقہ میں نے ابھی آپ کو سمجھایا، اب دوسرا سمجھ لیں۔ بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں، خواتین ہیں، جو سورہ قریش قرآن پاک نہیں پڑھ پاتے۔ بہت سی ایسی بہنیں ہیں جو انڈیا میں بھی ہوتی ہیں، اور بہت سی ایسی ہوتی ہیں جو نان مسلم بھی ہوتی ہیں۔ ان کو طریقہ یہ ہے کہ صرف یہ نقش، ٹھیک ہے، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ نقش لکھنا ہے، اس کو پانی میں، نقش لکھنا ہے، اس کو پانی میں چھوڑ دیں۔
3 घंटे बाद इस नक्श को 3 घंटे तक, ठीक है, 3 घंटे के बाद ना आपने इस नक्श का जो पानी होगा ना, ये फूलों पर छिड़काना भी है, स्प्रे करने, स्प्रे बॉटल में डालकर भी स्प्रे कर सकते हैं। और फूलों की जो टहनियाँ होती हैं वो उस ग्लास में जिसमें भी आपने ये नक्श भिगोया होगा, उस बोतल में जिसमें आपने इस नक्श को डाला होगा, फोल्ड करके डालें, खोल के लिख कर इसी तरह नाम ज़रूर लिखना है, नाम नहीं भूलना, नाम ज़रूर लिखना है। अगर घर में प्रॉब्लम हो या कोई ऐसा मसला हो आप नाम ना लिख सकते हो तो फिर जो आप फूल होंगे ना उनके ऊपर नाम लेकर दम कर दीजिएगा। ये लफ्ज़ बोल तो सकते होंगे, नहीं भी बोल सकते होंगे, सिर्फ नाम बोल के नक्श बीच में रख के फूल की टहनियाँ रख के, तो आपने ये फूल जो सा है आपने उसमें 3 दिन रखना है। 3 दिन कोशिश कीजिएगा गुलाब के फूल खिले हुए ना हो, 3 दिन रखेंगे तो फूल और मज़ीद खिल जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा गुलाब के जो छोटे मतलब खिले हुए गुलाब होते हैं ना वो लीजिएगा, ठीक है, उनसे आपको आसानी हो जाएगी। अब आपने ये अमल कर लिया, ये फूल जो उनसे आप तोहफे के तौर पर भी किसी को दे सकते हैं। ये फूल आप सुखा कर भी, ठीक है, अपने पास रख सकते हैं। फूलों को सुखा कर आप अपने पास रख लें, धूप में सुखाएं, किसी भी मतलब कि हीट अप जगह पर रख कर सुखा लें। सुखाने के बाद इनको बिल्कुल बारीक करके ना किसी भी खुशबू अत्तर में डालकर आप जुमे वाले दिन लगाएं। जुमे वाले दिन ये खुशबू लगाएं। यकीन माने अल्हम्दुलिल्लाह जितनी खुशबू फैलेगी आपका प्यारा लौट आएगा। अगर ये जल्दी अमल करना है तो जुमातुल मुबारक तक ये अमल कंप्लीट करें। एक नंबर बात याद रखें, सूर्य कुरैश फूलों को तोहफे के तौर पर भी आप दे दें। आपका अपना है कि आपको जो आसानी लगे कि आप फूलों को किसी को तोहफे के तौर पर दे सकते हैं, नहीं दे सकते। अगर आप देना चाहें तो आप फूलों को दे भी सकते हैं तोहफे के तौर पर, ताकि वो खुशबू जैसे ही आपकी महसूस करेगा आपका दीवाना हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ के लिए थोड़ा सा ये है कि वो इन खुशबुओं को, इन फूलों को घर में भी रख सकते हैं। खुशबू की खुद ब खुद ही महक दूर तक चली जाती है। घर में भी रख सकते हैं, अपने हस्बैंड को दे भी सकते हैं, कमरे में भी रख सकते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ का ये मसला है कि वो मतलब कि जुमे वाले दिन इनकी खुशबू तैयार करें, खुशबू आप लगाएं, अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्यारा लौट आएगा। सिर्फ 3 दिन ये अमल करके ज़रूर करके तो आप ये अमल से अपने प्यारे को पा सकते हैं। इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत पैदा हो जाती है अल्लाह के कलाम से, सूरह मुबारक के नक्श वगैरह से, कि आपकी सोच है। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, लाइक कर लें, ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो जाए, ताकि हम आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, लाइव मेहनत कर रहे हैं, टाइम निकाल कर। आपको पता है जामिया में इतना टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है आप लोगों की मदद करें, ताकि आप गलत लोगों की तरफ ना जाएं, गलत आमी लोगों के पास ना जाएं। अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह पाक जल्दी आपकी सुनेंगे। अगर आपका मसला हल नहीं होता आप रब्ता कर सकते हैं, ठीक है, आप अपनी बहन से रब्ता कर सकते हैं। आप फेसबुक के इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह जो यूट्यूब है उसके कमेंट्स बॉक्स में ईमेल पे रब्ता कर सकते हैं। नंबर अभी मोबाइल अलाउ नहीं किया गया, जैसे ही नंबर की भी इजाज़त मिलेगी ना तो आपको इंशाल्लाह व्हाट्सअप नंबर आपके साथ ज़रूर शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये इंशाल्लाह आपकी बहन का वादा है। इंशाल्लाह जैसे ही बड़ों से इजाज़त मिलती है तो फिर हम आपको लाइव कर देंगे नंबर भी। तो आपने किसी किस्म की परेशानी है, कोई दुख है, तकलीफ़ है, आप अपनी बहन से बयान करें, मैं इंशाल्लाह आपकी ज़रूर मदद करूँगी। क्योंकि फ़ातिमा तो ज़हरा का मदरसा है, यहाँ पे कोई भी आया खाली हाथ नहीं गया। इस नाम के दर पर भी कोई आया था कभी खाली हाथ नहीं गया था, तो इस दर पर आने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाएगा इंशाल्लाह ताला। अमल होता है तो करें इंशाल्लाह, नहीं होता बहन को याद करें। मैं खुद आपके लिए अमल करूँगी इंशाल्लाह। अमल करने से पहले इस्तिखारा भी ज़रूरी है ना, कि इस्तिखारे से आपके ऊपर कोई बंदिश तो नहीं, ठीक है, कोई जादू तो नहीं, ठीक है, कोई सफलीलम जैसे आप बहुत से आमी लोगों के पास जाते हैं तो वहाँ पर जाने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि उन्होंने तरह तरह के तावीज़ात, ऐसे नक्श चीज़ें आपके ऊपर करके आपका मुकम्मल मसला ख़राब कर दिया होता है, मुकम्मल टोटल मसला ख़राब कर दिया। किसी भी आमिल के पास आप जाते हैं, आपको तो नहीं पता ना कि वो आपके लिए क्या कर रहा है। इस तरह कोई समझा तो नहीं रहा आपको, इस तरह ये तो नहीं कह रहा है कि सूरह कुरैश पढ़ें, ये करें, नहीं ना। तो फिर जब आप किसी के पास जाते हैं ना तो जब आपकी वो मदद नहीं कर पा रहा होता तो वो क्या करता है, गलत जो है नक्श मुबारक को छोड़ के तो काले इल्म की तरफ आ जाता है,
جادو کی طرف آ جاتا ہے. اس سے کیا کرتا ہے؟ آپ کی بندش لگاتا ہے. سب سے پہلے بندش لگا دیتا ہے سفلی علم کے ذریعے. اس کا نقصان آپ کو جو ہوگا وہ ہوگا, آپ کے پیارے کو جو ہوگا وہ ہوگا. سب سے زیادہ نقصان کس چیز کو ہوگا؟ آپ کی فیملی کو, آپ کے ماں باپ کو, آپ کے بہن بھائیوں کو ہوگا. جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو فرشتوں کا در کھول دیتے ہیں. تو جب ہم غلط قسم کے تعویذات اپنے پاس رکھتے ہیں یا لاتے ہیں یا فوٹو کاپی کرواتے, کچھ بھی کرواتے ہیں, تو اس سے ہم جیسے ہم روحانیت یعنی فرشتوں کا دروازہ کھولتے ہیں نا قرآن پاک پڑھ کر, نماز پڑھ کر, اسی طرح ہم جب تعویذات جو ان سے ہوتے ہیں, تعویذ گنڈے کرواتے ہیں, غلط علم کرواتے ہیں, سفلی علم کرواتے ہیں, جادو کرواتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں؟ ہم شیاطین کا دروازہ کھول دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو شیاطین کے پاس بھی جانا, ان سے مدد لینا, یا ایسے عامی لوگ جو جادو, سفلی علم, جو انڈیا کا علم کرتے ہیں, بنگالی علم کرتے ہیں, ان سب سے دور رہیں. ہم دین میں ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم اسلام میں ہیں. ہم اسلام سے مدد لیں, اللہ سے مدد لیں. میں آپ کی بالکل مدد نہیں کروں گی. مدد اللہ پاک کرتے ہیں. میں صرف سمجھا رہی ہوں. میں آپ کے لیے عمل کروں گی, آپ کی پڑھائی کروں گی, آپ کے لیے وظائف کروں گی, آپ کے لیے عمل کروں گی بہن ہونے کے ناطے. لیکن بفضل حکم اللہ, صرف اللہ پاک کے سوا کوئی دنیا کی کوئی ہستی نہیں ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنی بہن کو اجازت دیں. ویڈیو پسند آئے لائک بھی کریں, شیئر کا وعدہ ہے. جو ویڈیو کو پسند کرے گا لائک بھی کرے گا اور شیئر بھی کرے گا, فالو بھی کرے گا. اگر یوٹیوب چینل پر بھی ہے تب بھی لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں, سبسکرائب بھی کریں, تاکہ لائیو جو ویڈیو آپ کو سمجھائی جا رہی ہے, آپ کی بہن جو آپ کو سمجھا رہی ہے عملیات کے بارے میں, علم کے بارے میں, وہ آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کی مشکل ابھی ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہی میں کہتی ہوں آپ کی آسان ہو جائے, دیکھنی بھی نہ پڑے. یہ دعا ہے آپ کی بہن کی. اجازت دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں. اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں. جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام, آپ کی والدہ کا نام, سٹی, کنٹری موجودہ اور مسئلہ بیان, یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروا سکتے ہیں. جزاک اللہ. اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب بھی رابطہ کریں. اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے, یہ کوئی فن یا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کریں اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کریں. آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی. جزاک اللہ.